میرے ساتھ مل کے ہدیہ درود و سلام بھیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے، پہلا پارہ تقریباً مکمل ہو گیا، لیکن تھوڑا سا پھر پیچھے سے ہم لوگ کر لیتے ہیں تاکہ جو نئے لوگ شامل ہوئے ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ ہم لوگوں نے پڑھا تھا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کا رنگ پکا ہوتا ہے، کچا نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو دوپٹے کی مثال دی تھی، یعنی جب آپ کسی کے پاس رنگ ساز والے کوئی بھی ہو اس کے پاس جاتے ہیں کہ اس پہ کلر چڑھا دو، تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ پہلے رنگ کاٹتا ہے، پھر اس کو ابالتا ہے، اور پھر وہ ایک مکمل پروسیس کے بعد تب جا کے اس کے اوپر پکا رنگ چڑھاتا ہے۔ اگر کچا ہو تو دوبارہ آپ اس کو کلر کرنے کے لیے دوسری کوئی چیز نہیں دیتے، کیونکہ کچا رنگ نقصان دیتے، الٹا دوسرے کپڑے بھی خراب کر دیتے، جبکہ پکا رنگ وہی اصلی رنگ ہوتا ہے۔ اور جس پر پکا رنگ چڑھ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو دیکھ کے رب یاد آ جائے وہی تو پکا مسلمان، جن کو بزرگ یا مرشد عام زبان میں کہا جاتا ہے۔ ذرا اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیسا رنگ ہے، کیونکہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ سنتے ہیں تو پھر لمبی لمبی عبادتیں، جیسے رمضان آتا ہے، پہلی راتوں میں عبادات بھی ہو رہی ہوتی ہیں، 5 نمازیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، قرآن کریم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے تیسرے دن، جیسے پہلے دن بھری ہوئی مسجد ہوتی ہے، دوسرے دن ایسے نہیں ہوتی، جیسے جیسے دن آگے گزرتے جاتے ہیں اور وہ ڈاؤن ہو۔ تو اسی طرح عورتیں بھی جب آتی ہیں دین کی طرف تو لمبی لمبی عبادات کر رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر وہ بھی ٹھیس ہو جاتی ہیں۔ جن کے اوپر پکا رنگ ہوتا ہے وہ لگاتار عبادات کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ پہلا رمضان ہے یہ آخری۔ تو آپ ذرا دیکھیں آپ کس جگہ پہ ہیں، کیونکہ اللہ کا رنگ، آپ سبزیاں کاٹتے ہیں، تقریباً ساری آپ فیمیلز ہیں گھر میں، دیکھیں کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی سبزی کا رنگ دوسرے کے اوپر چڑھ گیا؟ ایون کے پکاتے ہوئے یہ جو گاجر ہوتی ہے، ایون کے یہ سبز موٹی مرچ، جس کو شملہ مرچ ہماری زبان میں موٹی مرچ کہا جاتا ہے، آپ چاولوں کے اندر پکاتے تو چاولوں کے اوپر بھی اس کا رنگ نہیں آتا، یعنی ایسے پکے پکے سبزیوں کی رنگ۔ پھر بارشیں ہوتی ہیں، آسمان کا رنگ کبھی آپ نے دیکھا مدھم ہوا؟ نہیں۔ کبھی پرانا ہوا؟ نہیں۔ تو پکا رنگ جن پہ ہوتا ہے وہی پرسکون لوگ ہوتے ہیں، انہی کی عبادات، یقین والی عبادات، وہ جو لا ریب کا میں نے آپ کو بتایا تھا، انہی کی ہوتی ہیں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، میں کل ایسے تھا جی، آج میں ایسے ہو گیا، آج میں ایسا ہوں، آج پہلے ایسے تھا۔ اب پہلے پچھلے کسی کا اسی کا ہوتا ہے جن کے پاس پکا رنگ نہیں ہوتا۔ اور جو میں نے آپ کو یہ مثال دی رنگ والی، اس کے لیے بھی نالج ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر علم ہوگا تو تب جا کے آپ ایک دوپٹے کے اوپر رنگ چڑھا سکتے ہو۔ تو آپ کے پاس اگر عقائد کا، دین کا صحیح علم ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کچھ ہو، آج کچھ اور تو کل کچھ اور ہوں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پکے رنگ کے لیے صحیح علم ہونا، صحیح علماء کے پاس بیٹھنا، اور پھر آپ کو جو سب سے بڑا دشمن ہے نا شیطان، وہ بھی ورغلا نہیں سکے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی بات میں بارہا آپ کو سنا چکی ہوں کہ جب آخری ٹائم آیا، اب سب کو پتہ ہے اللہ ایک ہے، شیطان کو بھی پتہ ہے اللہ ایک ہے، لیکن جب آخری ٹائم آتا ہے تو شیطان تو زیادہ حربے کرتے ہیں۔ کہا کہ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ اتنے ہیں اتنے ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے، بڑی اتھینٹک بک ہے، انہوں نے بھی دلائل دیے، لیکن شیطان جیت گیا، اور انہوں نے آخر میں کیا کہا، تو 101 جگہ پہ لکھا ہوا ہے، 101 ایک جگہ پہ، 2-3 جگہ پہ الگ الگ لکھا ہوا ہے، بہرحال بہت زیادہ دلیلیں دی کس نے؟ شیطان نے۔ تو امام فخر الدین رازی نے یہ کہا کہ تیری لکھ دلیلیں ایک طرف، لیکن ایک ہے تو بس ایک ہے، اللہ ایک، میں بغیر دلیل کو سے اللہ کو ایک ہی مانتا ہوں۔ تو جب آپ کے پاس اتھینٹک علم ہوگا تو آپ یہ نہیں کہ لباسوں کی طرح کبھی عقائد بدل رہے ہیں تو کبھی چیزیں بدل رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پاکستانیوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں اپنا رنگ اگلے کے رنگ میں ڈھال لیتے ہیں۔ یہ بات اچھی ہے کہ آپ کی زبان، جو بھی زبان آپ بولتے ہیں ویسے آپ بول سکتے ہیں، یہ پاکستانیوں کا بہت بڑا فن ہے۔
پنجابی اردو بولنے والا اگر انگلش بولتا ہے تو کچھ ٹائم کے بعد اس کے واقعی ایسا ہو جاتا ہے، کیوں اسی طرح عربی میں آتے تب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن باقی چیزیں ہماری اپنی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اپنی ڈریسنگ ہے، ہماری اپنی چیزیں ہیں، تو اس پہ ہم نادم ہوتے ہیں کیونکہ ہم کچے کچے لوگ ہیں نا۔ تو ہم نے اس رمضان کے اندر پکا رنگ چڑھانا ہے، اصلی رنگ چڑھانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ ذہن میں رکھیے کہ ایک وقت آئے گا لوگ صبح ایمان والے اور شام کو ایمان سے خالی ہوں گے، اور شام کو ایمان والے اور صبح ایمان سے خالی ہوں گے۔ ایک تو صفات اللہ کا ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اور دوسرا ایک آیت اس کو دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ قل من کان عدوا لجبریل، آپ فرمائیے کہ جو جبریل کا جو دشمن ہے نا اس کے بارے میں ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن سلام انہوں نے کچھ سوال کیے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے یہ جواب دیے۔ حالانکہ جبریل کے بارے میں کیا آتا ہے یہ پورا سن لیتے ہو، بڑا مزہ آتا ہے کہ قل من کان عدوا لجبریل، آپ فرمائیے کہ جو جبریل کا دشمن ہو، تو اس سے معلوم ہونا چاہیے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اس نے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے قرآن اتارا ہے، مصدقا لما بین یدی، وہ قرآن ہے کون سا؟ جو پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والے، یعنی تصدیق کرنے والے ان کتابوں کی جو اس قرآن سے قبل اتری، وہدی و بشرا، اور سراپا ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے، کس کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام یہ آپ جانتے، یہ بھی دین جانتے تھے جو ان کا اپنا تھا، یہ بھی ماہر تھے اپنی کتابوں کے، تو کہا کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، کیونکہ وہی ایک واویلا مچایا گیا تھا نا کہ اصل میں یہ نبوت جو ادھر آ گئی نا رسول اللہ کی طرف، یہ غلط جبریل آئے، اسے دشمنی کی ہے، یہ ہمارے ہی کسی آدمی کے اوپر یہ نبوت، یہ رسالت، یہ کتابیں آنی چاہیے تھی، تو اس نے دشمنی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جبریل کا دشمن ہے نا، من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمن ہو اللہ کا، والملائکۃ، فرشتے کا، اور پھر وہ رسولی و جبریل، یہ پورا آپ سنیں، میکائیل وغیرہ کا، تو پھر اللہ نے اعلان جنگ کیا۔ جیسے جو صالحین ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے خلاف جب کوئی بنا کام کرتا ہے تو تبھی اللہ نے کہا کہ وہ میرے یہ ہے، وہ میرے دوست ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، پھر اعلان جنگ اللہ کرتا ہے۔ تو یہ جو جبرائیل امین ہے وہ بھی تو ولی ہے نا مومنین کی، تو اعلان جنگ، اب اعلان جنگ کیا ہے؟ ہتھیار سامنے لے کے آ جاتے، اور اس طرح جنگ ایسا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا، مت ماری گی، عقل کام نہیں کرتا، پھر لوگوں کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ضمن حضرت عبداللہ بن سلام کا اسلام کے بارے میں آپ کو بتا دوں، جب سوالات کیے گئے، جوابات ہو گئے، تسلی ہوگی، مسلمان ہو گئے، تو بتایا کہ یا رسول اللہ کچھ اندیشے ہیں میرے اندر بھی، آپ کو نہیں پتا یہ جو یہودی ہیں نا یہ روز رنگ بدلتے ہیں، یہ بڑے عجیب قسم، عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، یعنی ایک بندے کو چاہے تو آسمان پہ لے جائیں، تو چاہے تو گرا کے اتنے زور سے گرائیں کہ زمین بھی اس کو پناہ نہ دے۔ تو ابھی ایک گروہ آئے گا آپ کی زیارت کے لیے، تو ذرا اس کی یعنی عملی طور پہ ہم لوگوں کے لیے اصل میں یہ تھا، ان سے پوچھئے گے کہ عبداللہ بن سلام کیسے ہیں۔ جب وہ لوگ آئے اور پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کیسے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت اچھے ہیں، نہ صرف وہ بلکہ ان کے والدین بھی بہت اچھے ہیں، وہ فلاں خاندان کا فلاں، بڑی لمبی لمبی لائنیں لگائیں۔ پھر جب یہ بات ہو گئی تو اندر سے حضرت عبداللہ آ جاتے ہیں، تو انہوں نے لا الہ پڑھ لی۔ جیسے ہی لا الہ پڑھنے کی دیر تھی تو کہا یہ تو گندی کی نسل سے ہے، اور وہ باتیں کی کہ رسول اللہ کی طرف رخ کر کے حضرت عبداللہ بن سلام عرض کرنے لگے، محبوبہ مجھے اسی کا اندیشہ تھا کہ یہی جو میری پہلے کلاب تعریفوں کے باندھ رہے تھے، لیکن اب کیسے یہ بدلیں، یہ ایسے کسی کو بھی اوپر اٹھا سکتے ہیں اور کسی کو بھی گرا سکتے ہیں، یہ آپ کے خلاف ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ آج بھی اگر کوئی کہتے نا جبریل بھول گئے اور رسول اللہ کی طرف وہی لے کے آئے، تو یہ انہی کا طریقہ ہے جو یہود کا طریقہ ہے۔ پھر ہم نے رائنا پڑھا تھا، اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کو اب نئی شکل میں ایک بتا دوں، کیونکہ یہودیوں کی عادت تھی چیزوں کو چینج کرنے کی۔ جیسے ہم نے پڑھا حتتن، وہ حیتتن پڑھنا لگے، وہ دماغ میں ان کے کیا تھا، ایک گندم کا دانہ۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے جب دل نہیں ہوتا کام کرنے کا اور کوئی اور کام کرنے کا دل ہوتا ہے، تو پھر ان کا دھیان بٹا ہی رہتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، بزرگ ہو گئے، تو کہنے لگے میں اور میرا بھائی قرآن کریم پڑھنے جاتے تھے،
بھائی شوقیہ جاتا تھا، مجھے ماں بھیجتی تھی، اور میں پڑھتا نہیں تھا۔ مائنڈ میں کیا ہوتا تھا، فلاں جگہ پہ گھاس لگا ہوا ہے، فلاں میں جاؤں گا تو یہ چراؤں گا، تو وہ چراؤں گا، اور یہ کھیلوں گا، وہ کھیلوں گا۔ تو بھائی نے کہا کہ جو میرے رسول اللہ کا قرآن ہے، یہ جو معجزہ مصطفیٰ ہے، یہ جو اللہ کی کتاب ہے، میں اس کو شوق سے پڑھوں گا۔ وہ حافظ بھی ہو گیا، عالم بھی ہو گیا، مفتی بھی ہو گیا، اور میں کیا ہو گیا کہ مجھے کوئی اپنا بھی نہیں پہچانتا۔ تو انہوں نے بھی وہی ذہن میں گندم کا دانہ اور یہ چیزیں رکھی۔ اللہ نے کہا تھا تم حتتن کہو تو میں تمہیں ونغفر لکم، میں تم ساروں کو بخش دوں گا، لیکن انہوں نے لفظ چینج کر دیا، تو پھر کیا ان کی بخشش ہوئی؟ نہیں۔ اسی طرح ان کو موقع مل گیا، رائنا کے بجائے وہ رائینا کہتے تھے۔ رائینا کا معنی بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، جو بھیڑ بکریاں چرانے والا، جس کی ہمارے معاشرے میں اتنی خاص ویلیو نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بھی پیشہ ہے بڑے بڑے لوگوں کا۔ تو بہرحال انہوں نے چینج کیا۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا تھا وہ میں کل آپ کو بتا چکی ہوں، پھر بتا رہی ہوں۔ ان کا مدعا کیا تھا کہ صحابہ کا کیا تھا، اور ان کا مقصد یہ تھا توہین کرنا۔ پہلے چھپ کے کرتے تھے، اب سامنے کر رہے تھے، جبکہ اہل ایمان سمجھ نہیں آتی، تو جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ایکسکیوز می، مجھے سمجھ نہیں ہے، تو وہ اس سینس میں کہتے تھے، جبکہ ان کو تو موقع مل گیا۔ تو اللہ نے اس آیت کے تحت ہمیں کیا بتایا کہ ایسے الفاظ جس سے دشمنوں کا ہاتھ پڑ جائے، اس کو آپ نے چھوڑ دینے، اور الٹرنیٹو یہ بتایا کہ آپ نے انظر نہ کہنا ہے۔ اب کسی بچے کی غلط عادت کو چھڑوانا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے، اس کو الٹرنیٹو چیز دینی پڑے گی، یہ نہیں کہ چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، نہ وہ بچہ ادھر کا رہے گا نہ وہ ادھر کا رہے گا۔ اور پھر رسول اللہ کی شان اقدس بتائے واسمعوا کہو، واسمعوا، کہ میں نے پہلے ہی ان کی بات دھیان سے سننی ہے، اور پھر بار بار یہ لفظ کہنا نہیں پڑے گا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی دوسرے پارے کی ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء، کتنا سونا ابتدا کیا رب کریم نے۔ ان قریب کہیں گے کون بے وقوف، من الناس یعنی لوگوں میں سے سارے لوگ ہیں، لیکن سے کون کرے گا، بے وقوف لوگ کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم، کہ مسلمانوں کو ان کے اپنے اصلی قبلہ سے کس نے پھیر دیا، التی کانوا علیہا، جس پر وہ اب تک تھے، اب وہ ان کا چینج کیوں ہو گیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 16-17 مہینے ابتدا میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، اور رسول اللہ کی دلی آرزو تھی کہ قبلہ ان کا کون سا ہو، مکہ، کعبۃ اللہ، یہ آرزو تھی۔ اب چینج بھی ہونا تھا، پہلے مائنڈ بنایا گیا کہ بے وقوف ایسی ایسی باتیں کریں گے، کیوں بے وقوف ایسی ایسی باتیں کریں گی، آپ کو یقین سے کام لینا ہے، تذبذب نہیں ہونا چاہیے۔ سائرہ آپ میوٹ کیجیے پلیز۔ تو تذبذب نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کیونکہ ہم نے پہلے ہی پڑھا نا، لا ریب فی، اس میں شک نہیں، یعنی شک کو نکالنے والا پہلے ہی ایک مائنڈ تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ سطحی قسم کے لوگ، کم عقل قسم کے لوگ باتیں کریں گے، تو آپ نے وہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ اتنی سی بات ہی، آسان سی بات ہی، لیکن وہ اتنی بات بھی یعنی نادان کہیں کہ وہ سمجھ نہ سکے، اور باتیں کرنے لگے۔ اور باتوں کا آج بھی اسی طرح لوگوں کو ڈاواڈول کیا جاتا ہے۔ ایک ہندو لڑکی میرے پاس آتی تھی پڑھنے کے لیے اپنے سلیبس کے بکس، ٹیوشن جب میں پڑھا رہی تھی، ایسے ہی بات ہوئی نماز کے بارے میں، ہم نماز پڑھا رہے تھے دوسرے بچوں کو جو مسلمان تھے، تو کہنے لگے آپ کے دین میں اور ہمارے دین میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیسے فرق نہیں ہے؟ کہتے ایک آپ دیکھیں، اللہ آپ کا بڑا اللہ ہے اور چھوٹا آپ کا بیت اللہ ہے، اسی طرح ہمارا ایک بڑا اللہ ہے اور دوسرا ہمارے چھوٹے چھوٹے سے خدائیں جو ہمارے سامنے ہوں۔ ہم گنگا کی تعظیم کرتے ہیں، عزت کے ساتھ اس کو پیتے ہیں اور مقدس جانتے ہیں، جبکہ آپ زمزم کو اسی طرح عزتیں دیتے ہو۔ تو آپ میں اور ہم میں کوئی خاص فرق نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہم کعبے کو خدا مانتے نہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ آپ رخ کرو بیت المقدس کی طرف، مسلمانوں نے ادھر کیا۔ اب حکم کیا ہوا کہ کعبہ کی طرف کرو، تو ہم نے ادھر کیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ تو وہ نہیں، سمت ہر قوم کے لیے ہوتی ہے، اور ہمیں بھی اللہ نے دے دی۔ بہرحال اللہ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر چاہے گا وہ حکم دے گا، ہم نے کیا کرنا ہے، مان لینا ہے۔
اور اس کی آگے وضاحت آئے گی، لیکن اس سے اگلی آیت پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر مائنڈ تیار کیا، دیکھو آپ تو بڑے سونے ہو، آپ یہ کام کر سکتے ہو. کہا جاتا ہے نا ہمیں، جو صحیح سیانے لوگ ہوتے ہیں وہ بچوں کا مائنڈ بناتے ہیں کہ آپ تو ایسے ہو، آپ کر سکتے ہو. اللہ نے کہا جو باتیں سچی تھی، مذاق بھی نہیں تھا، سچ بات. فرمایا کہ دیکھو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں اے مسلمانوں بہترین امت بنائے. اب وسطا، یہ دیکھیے آپ، وسط ہماری اردو زبان میں کہا جاتا ہے، اور وسط پہ اگر غور کریں تو وہ درمیان مین ہوتا ہے، اور درمیانی حصہ ہر چیز کا اچھا ہوتا ہے. جیسی انسانی زندگی بچپن اور بڑھاپے میں دیکھا گیا جائے کہ وہ اچھا ہے یا جوانی، یقیناً آپ کہیں گے بہترین ٹائم جوانی کا ہے. اسی طرح صبح اور شام دونوں میٹھے میٹھے سے اچھے ٹائم ہوتے ہیں، لیکن زیادہ روشنی، زیادہ ایکٹیو بندہ دوپہر والے ٹائم ہوتے ہیں. اسی طرح اخلاق میں میانہ روی، یہ بھی بہترین. فضول خرچی اگر آپ دیکھیں، اور ان کے درمیان کون سی چیز، بخل اور فضول خرچی کے درمیان سخاوت، وہی پسندیدہ ہے. بزدلی اور طیش کے درمیان شجاعت کو ظاہر ہے ہم لوگ اچھا سمجھتے ہیں، اور وہی ایک اچھی ویلیو والی صفت ہوتی ہے. اب رسول اللہ کی امت کو امتن وسطن کہا گیا ہے. تو جب تک ہمارے جو پہلے لوگ تھے نا، اس پہ انہوں نے غور کیا، ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا، تو ان کو اللہ نے عروج دیا. بچے آپ جویریہ، میرے بچے آپ میوٹ کیجئے خود کو. ان کو اللہ نے عروج دیا. جب سے ہم لوگوں نے یہ ان چیزوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، ہمارے اندر امت وسطہ والی کوئی بات ابھی نظر نہیں آتی، لگتا ہے کسی اور کی تعریفیں ہو رہی ہے نا ایسی بات. تو یہ دعا ہے کہ مولا ہم لوگوں پہ رحم فرما، اور ہمیں ویسا ہی کر دے جس کی تعریفیں قرآن کریم کرتے ہیں. آپ اپنے لہجوں کو دیکھیں، اپنے رشتوں کو دیکھیں، اپنے عقائد کو دیکھیں، اپنے جتنی چیزیں آپ دیکھیں ہر ایک کو دیکھیں، کھانے پینے ہر چیز میں آپ دیکھیں آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. پھر کہا کہ تم اتنی سہنی امت ہو کہ تم تو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو. وہ گواہی کون دیتا ہے؟ جو منصف ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے. کیا میں اور آپ وہاں پہ ہیں سچے کھرے، جو دیکھا وہی، کسی کا خوف نہ ہو، صرف اللہ کا خوف ہو، اور ہم گواہی دیں. ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہی نہ ہوتی اگر ہم لوگ سچے ہوتے تو. کیوں؟ کیونکہ ایک ادھر ڈاما ڈول، دوسرا ادھر ڈاما ڈول، گروپیں بن رہی ہوتی ہیں. اصل میں ہمارے دل میں ہونا چاہیے تھا اللہ کا خوف اور محبت، اور رسول اللہ سے سچی اور پکی محبت صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو محبت کو بھی محبت کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے تو ورڈ ہی چینج ہو گئے، تو محبت رہے گی کہاں. تو گواہی کون دیتا ہے؟ جو یہ تعریفوں والا بندہ ہوتا ہے. تو اس سے تھوڑا ضمن یہ بتا دوں کہ جب قیامت والے دن پوچھا جائے گا نا آپ کیسے گواہی دے رہے ہو، جبکہ ان لوگوں نے تو کہا ہے ہم تک تو انبیاء نے ساری چیزیں پہنچا ہی نہیں، تو بتایا جائے گا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ان انبیاء نے اپنی ڈیوٹیاں اچھے طریقے سے دی تھی، تم لوگ غلط کہہ رہے ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر ہماری گواہی ہمارے محبوب کریم بھی دیں گے. تو آپ دیکھیے کیا ہم گواہی کے قابل ہیں. یہ لمحہ فکری ہے. دنیا میں بھی میں نے آپ کو بتایا اسلام کی گواہی، اسلام کی صداقت کس پہ ہے؟ ہمارے اعمال سے. دنیا میں ہمارا جو قول ہے، ہماری فعل ہے، اس سے انفرادی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، پھر سیرت کی پختگی دیکھیے، اخلاق کی بلندی پر، یہ ہر چیز اسلام کی صداقت پر دنیا میں بھی گواہی دے رہی ہے، اور قیامت والے دن میں بھی. آج ایمان کی راہ میں رکاوٹ ہماری حرکات بن رہی ہیں. یہ ابھی بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، وہ ہماری اعمال کی وجہ سے نہیں ہو رہے، بلکہ انہوں نے تعلیمات مصطفیٰ پڑھی اور پھر ہم لوگوں سے انہوں نے کلمے پڑھے ہیں. میں نے خود الحمدللہ مسلمان کیے ہیں، لیکن کیا وہ ہماری وجہ سے ہوئے؟ ٹھیک ہے یہ دین کا کام کریں، یہ کریں وہ کریں، لیکن اوورآل اجتماعی زندگی اگر دیکھا جائے، جب ہم لوگ بی ایڈ میں تھے وہاں پہ ایک ڈاکٹر تھی، جب ڈاکٹر کے پاس میں گئی تو ایسے ہی بات چل نکلی، کہتے ہیں آپ نے ابایا پہنا ہوا؟ میں نے کہا ہاں میں نے ابایا پہنا ہوا. کہتے میں نے تو ادھر کہیں ابایا وغیرہ نہیں دیکھا. اسلام آباد میں میجورٹی ایسے تھے سر پہ دوپٹے بھی نہیں ہوتے، اور ان کا تو لباس ہی پورا نہیں ہوتا. آپ جانتے ہو مجھے کہنے لگی کہ میں پہلے مسلمان تھی. میں نے کہا کیا مطلب تھی، اب کیوں نہیں؟ کہنے لگی
کہ جب میں نے رسول اللہ کی حیات پڑھی تھی، چادر اور چار دیواری کے خوبصورت تصور پڑھا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ میں اس جگہ جاؤں گی کہ جہاں اسلام ہے، اور پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا. میں یہاں پہ آئے تو یہاں میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو میں نے کتابوں میں پائی. تو آپ لوگوں کے اعمال نے مجھے اسلام سے بدسن کر دیا. دیکھو میں اور آپ قیامت والے دن کون سا منہ اللہ اور اس کے رسول کو دکھائیں گے، کیونکہ ہمارے اعمال، ہمارے حرکات دین اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنتے جا رہے ہیں. تو یہ بات لمحہ فکریہ ہے. اچھا، ایک حدیث طیبہ بھی سن لیتے ہیں کہ محبوب کریم کیسے گواہی دیں. گواہی کون دیتے ہیں؟ جو آنکھوں سے مشاہدہ کرے، ہے نا ایسی بات. حضرت شاہ عبد العزیز انہوں نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ تمہارے رسول تم پر گواہی دیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنے نبوت کے نور سے اپنے دین کے ہر ماننے والے کی رتبہ کو، کہ میرے دین میں اس کا کیا درجہ ہے، اس کی ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور وہ کون سا پردہ ہے جس سے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے. بس وہ تمہارے گناہوں کو بھی پہچانتے ہیں، تمہارے ایمان کے درجوں کو بھی، نیک اور بد سارے اعمال کو، اور تمہارے اخلاص کو اور نفاق کو بھی خوب پہچانتے ہیں. احادیث اگر آپ پڑھیں تو صبح اور شام رسول اللہ کے سامنے ان کی امت پیش کی جاتی ہے کہ یہ دیکھیں آپ کی امت. اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں رسول اللہ آج بھی خوش ہوتے ہیں. آج ہم کسی کو تنگ کرتے ہیں تو آج بھی رسول اللہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال اس آیت کا اگلا پارٹ جو پچھلا مضمون تھا اس کے ساتھ ملتا ہے کہ قبلہ کیوں چینج کیا گیا. شروع میں جب قبلہ ہونا ہی تھا کعبۃ اللہ، تو ادھر کرنے کا رخ کیا مقصد تھا رب کریم تھا؟ تو رب کریم نے فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں مقرر کیا ہم نے بیت المقدس کو قبلہ جس پر آپ اب تک رہے، مگر لنعلم من یتبع الرسول، اس لیے ہم نے یہ ساری چینجنگ کی تاکہ ہم دیکھیں کہ رسول اللہ کی اتباع کون کرتے. ممن ینقلب علی عقبیہ، یہ کون الٹے پاؤں مڑ جاتا، یعنی بات نہیں مانتا. اب 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اور وہ جو صحابہ کرام ہیں نا، ان کی ترقی کا راز بھی یاد رکھیں یہی ہے. کیا راز ہے؟ چپ کر کے مان لیتے تھے. یہی بات ان کو لوگوں سے علیحدہ بھی کرتی ہے. تو ایک لفظ آیا اس کے اندر آگے لینا علامت، تاکہ ہم جان لیں، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اس میں نا آگے الا لنعلم، ہم جان لیں. اللہ جانتا نہیں ہے، اللہ جانتا ہے. یہ ہمیں سنوایا جا رہا ہے، ہماری آنکھیں کھولی جا رہی ہے کہ دیکھو وہ ایسے تھے، تم بھلا کیسے، اور ہم کیسے. ہم نے تو اگر ٹائم چینج کرنا ہو نماز کا تو تبھی ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے. نہیں بتائیں تو نمازی کتنی باتیں کرتے. وہ جو باپ صبح شام رات ہر ٹائم کام کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ بھی ٹائم پہلے نہ بتائے کہ تو نے یہ کرنا ہے میرے بچے، تو ہم تو باپ کے سامنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ کیسے صحابہ کرام تھے کہ حالت نماز میں، یعنی آگے پیچھے حالت نماز میں، مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز پڑھی جا رہی ہے، 2 رکعتیں ادا ہو چکی، اب رخ چینج ہو رہا ہے کعبے کی طرف. صحابہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوا، تو کل تو ادھر تو اتنی ٹائم کے بعد یکدم چینج ہوا. تو کیا کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا؟ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں کر رہے ہیں، خیریت ہے، کس لیے ہو رہا ہے، پتہ پہلے بتایا نہیں، یہ غلط ہو رہا ہے. ایسے کرتے نا، لیکن صحابہ نے ایسے نہیں کیا. جیسے رخ چینج ہوا انہوں نے چینج کر لیا، اور پھر جدھر جدھر صحابہ دوسرے جاتے گئے اور وہ بتاتے گئے، تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم پہلے رسول اللہ سے پوچھیں گے پھر جا کیسے کریں گے. نہیں، انہوں نے جیسے سنا رخ چینج کر لیا. اور یہی ان کی ترقیوں کا راز تھا، اپنے قائد کی باتوں کو چپ چاپ کر کے مان لینا. تبھی تو پوری دنیا میں ان کا نام تھا، عزتیں تھی. آج کوئی ہے کہ بلال خالی کہہ دے نہیں، کمار نہ ڈالے، ہر کوئی کہتے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. حالانکہ وہ تو وہ ہستی تھی، وہ فرماتے تھے کہ میں جب تک رسول اللہ کا امتی نہیں بنا تھا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں انسان بھی ہوتا ہوں. میں تو مرضی سے جوتا نہیں اپنے مالک کے ادھر ادھر رکھ سکتا تھا، اور آج عزتیں مجھے ملی تو رسول اللہ کی وجہ سے. اور یاد رکھیں پہلی کتابوں میں بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محبوب کریم اللہ کے چنے ہوئے تھے، اور جو صحابہ کرام تھے وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے. اس لیے تو انہیں اسناد میں لی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بہرحال قبلہ کی چینجنگ کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے کہا کیوں چینج کیا؟ لنعلم من یتبع الرسول، کہ کون اتباع رسول کرتا ہے. اب چینج ہو گیا تو ہمیں بتانے کی کیا ضرورت؟ یہ ضرورت ہے
کہ آپ بھی ذرا اپنا محاسبہ کریں. جب رسول اللہ کے احکامات آتے ہیں تو عقلوں کے گھوڑے دوڑاتے ہو یا بس چپ چاپ مان لیتے ہو؟ اگر آپ مان لیتے ہو تو آپ بہت لکی ہیں. ان لوگوں میں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو میرا ایک سلام، تم لوگ ایمان لائے، مجھے دیکھا، میرے معجزات کو دیکھا، لیکن ان کو 7 سلام جو بن دیکھے مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں اور ایمان بھی لاتے ہیں. تو پھر آپ کا شمار ان میں ہوگا. ویسے الحمدللہ ہم رسول اللہ سے بہت پیار کرتے ہیں. پھر اللہ نے خود ہی فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، بے شک یہ جو حکم تھا نا قبلے کی چینجنگ کا، وہ بھی حالت نماز میں اور ویسے بھی یہ بڑا بھاری تھا ان کے لیے جن کے دلوں میں کجی تھی، لیکن ان کے لیے نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدى اللہ ہدایت دی تھی. اور یہ چینج ہوا کیسے؟ اللہ نے چینج کرنا بس کر دیتا. اللہ نے وہ ساری ادائیں لکھی. قد نرا تقلب، ہم بار بار آپ کا منہ وجہ کا فی السماء، آسمان کی طرف کرنا. قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہا قد رائینا کہ ہم نے دیکھا تھا تو ہم نے یہ حکم لگایا ہے. نہیں، کتنا سونا انداز ہے. رسول اللہ بھی حکمتیں جانتے تھے، نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، دلی تمنا بھی تھی کہ کعبہ قبلہ ہو. اور اللہ دیکھیے، اللہ سے بھی پیار آتا ہے. ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بیوی کسی گھر کو دیکھے کہ یہ کتنا پیارا ہے، ابھی شوہر کو کہے بھی نہیں، یہ خالی دیکھ لے یہ سوٹ اتنا اچھا ہے، خالی دیکھے اس کی طرف، دل میں بھی کہے اور منہ سے بولے بھی نہ، اور اس کو ہسبینڈ اسے لے دے، تو شوہر پہ پیار آتے ہیں. اور گھر ساری زندگی کہتے ہیں یہ وہ گھر ہے جس کو میں نہیں پسند کیا. یہاں تو اللہ ہے، ابھی دلی تمنا ہے. اور اللہ دیکھیں وہ ابھی زبان پہ آیا نہیں، یہاں اللہ نے بتایا. آپ کے ہم نے صرف آپ کو دیکھا کہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ پسند ہے تو ہم نے تو قبلہ ہی چینج کر دیا. اللہ کے نزدیک محبوب کی اہمیت دیکھیں، یہ شان. ہمیں تو کعبہ ملا تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ملا. تو ہمیں تو محبتوں کا رخ کدھر کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف. کعبہ ملا تو ان کی وجہ سے، اور نمازیں اللہ نے دی اوپر بلا کے اپنے محبوب. اور 50 سے 5 2 انبیاء کے سبب ہمیں ملی، حضرت موسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب. اگر 50 نمازیں پڑھنی ہوتی تو کیسا لگتا؟ ہمیں تو اللہ کی پہچان دی محبوب کے ذریعے ہوئی. پھر یہ دائیں بائیں، جنت، فرشتے، جنت، دوزخ، سب کہاں سے ملا؟ ہمیں رسول اللہ کی وجہ سے. تو ایون کہ جب اوپر بلایا جا رہا تھا اس وقت بھی رسول اللہ اپنی امت کو نہیں بھولے، جب ملاقات اللہ کی طرف تھی. تو ہمیں بھی کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب یاد کریں گے تو احادیث پڑھیں گے، صحیح اتھینٹک احادیث، صحیح عقیدہ علماء کی احادیث، جو انہوں نے یہ نہیں کہ حدیث خود کو بندہ کہے کہ میں تو ایسا ہوں اور لیکن مرضی کے چن لے. آیات بھی اور احادیث بھی یہ غیر مناسب ہے. یہ ایسا ہی رویہ ہے جیسے ستیلی ماں کا رویہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں آپ دیکھیں اللہ کو اپنے بندے، اسپیشلی خاص بندے کتنے پیارے تھے. تو اللہ نے کہا ہم آپ کا آسمان کی طرف بار بار منہ کرنا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ ترضاها، جس سے آپ راضی، جسے آپ پسند کرتے ہیں، ہم ادھر ہی آپ کا رخ کر دیں گے. او ہو، محبتوں کی حد نہیں ہوگی. اور پھر صحابہ کرام نے بھی اتباع کی حد نہیں کر دی. وہ پیچھے کہا تھا نا، بے وقوف تو کہیں گے یہ قبلہ چینج ہو گیا، اور جو سونے لوگ ہیں وہ اتباع میں دیر نہیں کریں گے. اور پھر حکم ہوا کہ جدھر ہو تم رخ کدھر کر لو؟ کعبۃ اللہ کی طرف. اور پھر وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور بے شک وہ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ ضرور جانتے، لَيَعْلَمُونَ، ضرور جانتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے نا کعبے کی طرف رخ کرنے کا، یہ ان کی رب کی طرف سے ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. لیکن بس وہ ایسے ہیں نا کہ تعریف نہیں کرتے، بات نہیں بتاتے کہ لوگ مان ہی نہ لیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ خالی دشمنی کر رہے ہوتے ہیں. پھر پچھلی آیات میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ رسول اللہ کو بھی ایسے ہی جانتے جیسے اپنے بیٹوں کو. اب مثال کیسے دی بیٹوں والی؟ یہ 146 آیت میں بھی یہی ہے. الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، پہلے تورات، انجیل، زبور، انجیل وغیرہ، پہلے جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر رسول اللہ کا تذکرہ موجود ہے. اللہ نے فرمایا یہ ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو. اپنے بیٹے 100 بندوں میں ہوں، ہزاروں میں ہوں، تب بھی ہم پہچان لیتے ہیں، اور بڑھ کے والدین سے اور کوئی پہچان بھی نہیں سکتا.
اوروں کو بتانا پڑتا ہے مامے چاچے جتنے وہ میرا یہ وہ، لیکن ماں باپ کبھی نہیں بھولا کرتے۔ تو اللہ نے بتایا یہ احکامات بھی جانتے آپ کو بھی جانتے، ایسے جیسے یعرفون کما یعرفون ابناہم، جیسے پہچانا جاتا ہے اپنے بیٹوں کو۔ لیکن انہوں نے مانا کیوں نہیں؟ انہوں نے تو اپنی کتابوں کو بھی ایسا کر دیا، لیکتمون الحق، ان کی عادت تھی حق کو چھپانی۔ آج بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو کچھ چھپاتا ہے یا الفاظ توڑ موڑ کر بیان کرتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہود نے کیا کیا، ان کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ تو یہود کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ نہیں۔ آپ بنت علی میرے بچے، آپ میوٹ کریں خود کو، اللہ آپ سے راضی ہو۔ پھر اللہ نے ہمیں حکم دیا فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھ جاؤ دوسروں سے نیکیوں میں۔ آپ ذرا اپنا محاسبہ کریں، کیا آپ واقعی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی طرف کوشاں ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یا فیشن کی طرف، گھر کی طرف، یہ دنیاوی علوم کی طرف، دینی علوم کی طرف ہماری توجہ نہ ہو؟ ہے ایسا تو نہیں ہے نا، اور مجھے پتا ہے آپ ایسے نہیں ہیں۔ دیکھیے پہلی قوموں کی عمریں بہت زیادہ تھی، ہماری عمریں تھوڑی ہیں، ان کی عمریں زیادہ، ظاہرہ وہ عبادات کر سکتے تھے۔ تو اللہ نے احسان کیا کہ کبھی ہمیں شب قدر دے دی۔ شب قدر کا میں نے آپ کو بتایا اس میں کیا شان ہے کہ قرآن کریم نازل ہوا، یہ اس نازل ہونے کی وجہ سے یہ شان، یہ عزت ملی۔ اب یہ نہیں کہا کہ خالی شب قدر جیسے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ رات کو 12 بجے شروع کرتے ہیں یا 2 بجے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ساری رات جاگتے رہے۔ حالانکہ قرآن کہتے ہیں کہ مغرب سے لے کے صبح تک آپ یہ کام کرو، نیکیوں کے کام کرو، فرشتے آتے رہتے ہیں، اور ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو 1000 مہینوں جیسی قدر بھی تو آپ کرو نا۔ اور پھر سوچو بھی، یہ نہیں کہ دھڑا دھڑ جو پہلے لکھا ہوا وہ پڑھ رہے ہو، نہیں، سوچو یہ اتنی عزتیں کیوں ملی۔ ایک رات وہ نازل ہوا، اور پھر پورے آخری 10 دنوں کے اندر ہمیں حکم ہے کہ شب قدر ڈھونڈو، ہے نا حکم۔ پھر پورے مہینے کو بھی یہ عزت ملی کہ ایک نیکی کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نوافل جو ہے وہ فرائض سے دیکھیں ہو جاتے ہیں، تو اور ایک فرض کا ثواب 27، پتہ نہیں کتنے کتنے حدیث آپ پڑھیں تو مزہ ہی آ جاتا ہے۔ تو سوچنے والے کے لیے یہ بات ہے کہ جب رات کو یہ عزت اور شان ملی تو جن کے سینوں میں قرآن ہے ان کی کیا ویلیو نہیں ہے؟ اور جو تفاسیر جانتے ہیں، اللہ اکبر، اور جن پہ یہ قرآن کریم، جس قلب پہ یہ قرآن کریم نازل ہو تو ان کی کیا شان ہے۔ پہلے لوگ رمضان کی بڑی عزت اور قدر کرتے تھے، اور جس مہینے میں اور جس دن رسول اللہ تشریف لائے ہیں اس کی بڑی عزت اور قدر کرتے تھے۔ ابھی ہماری کیا ہے، یوں سمجھے کہ امتحان والا ڈے ہے۔ ایک کہتا ہے کہ یہ قدر والی رات ہے یہ کرو، دوسرا کہتا ہے نہیں کرو، رہنے دو، رات کو بس پڑھو، صبح سو جاؤ، خلاص۔ کوئی رات کو ساری رات جاگ رہا ہوتا ہے، صبح کی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ ہمیں تو راتیں سونی سونی دی گئی، شب معراج، شب برات والی رات، پھر ربیع الاول کے مہینے کی رات، پھر جمعہ کی راتیں، لیلۃ الرغائب آپ دیکھیں وہ اتنی سونی سی رات ہے۔ یہ ہمیں مواقع دی گئے کہ ان راتوں میں آپ عبادات کر کے آپ کامیابیوں کی طرف جائیں۔ اور پھر کمپٹیشن حضرت عمر کے دور میں کیا، صبح سویرے اٹھ کے لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے میں نے اتنا قرآن پڑھا، تم نے میرے بھائی کتنا پڑھا۔ آپ مجھے بتائیں کبھی ایسا کہا آپ نے ہم نے اتنے نوافل پڑھے، آپ نے کتنا پڑھا، میں نے اپنی یہ آیت پڑھی اس کو یہ سمجھا، میں نے باجی کی یہ بات سنی، کیا تم نے سنی ہے؟ نہیں سنی تو سنو، میں آج ہوں زوم میں تو میں اتنے لوگوں کو شامل کروں گی، کیونکہ جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے، جتنے عمل کریں گے، ثواب ہمارے اضافہ ہوتا جائے گا۔ ہمارا تو نیکی کمانا بہت آسان ہے، اگر کسی کو آپ اس میں شامل کر دیتے ہیں، جب تک وہ اور اس کی نسلیں بھی آپ کی وجہ سے زوم کو جوائن کریں گی، یا دورہ قرآن سنیں گی، یا قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر سنیں گے، یا اس پر عمل کریں گے، تو اس کا ثواب ان کو تو پہنچے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ تو ہم بڑے لکی لوگ ہیں، لیکن ہم ویسا نہیں کر رہے جتنا ہم لوگوں کے اوپر اللہ کے احسان ہیں۔ ہم تو مر جاتے ہیں تو نیک اولاد چھوڑ کے جائیں تو تب جب تک یہ لوگ نیکیاں کرتے رہتے ہیں تب تک ثواب ملتا ہے۔ اسٹوڈنٹ اچھے چھوڑ دو تو جب تک وہ اچھے کام کرتے رہتے ہیں آپ کو ثواب ملتا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی۔ ہم تو بڑے لکی لوگ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنے کی بھی اور اپنے ان چیزوں پہ قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے آتے ہیں فلا تخشوہم، سو نہ ڈرو تم ان سے، وخشونی، صرف مجھ سے ڈرو۔ اب صرف مجھ سے ڈرو یعنی اللہ سے ڈرو، یہ اللہ فرما رہے۔ اب اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈریں، جیسے ہم بہت ساری چیزوں سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں، کتے سے ڈرتے ہیں، موزے چیزیں ہوتی ہیں، ہم تو کیڑی سے بھی ڈر جاتے ہیں، اندھیرے سے ڈرتے ہیں، والدین سے بچے ڈر رہے ہوتے ہیں جو غصے والے ہوتے ہیں، پھر استاد کی ناراضگی سے بچے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ ڈر انسان کے اندر شرک کی رگیں پھڑکاتا ہے؟ نہیں، یہ حکم کیا ہے
یہ ہماری فطری عادت ہے، یعنی ہماری فطرت میں ہمارے اندر ہے، خوف ہے، لیکن اصل ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کریم کا ڈر ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا ڈر مسلمانوں کو تھا، وہ کوئی جرم نہیں کرتے تھے۔ ایک کافر نے تقابل ادیان کے اندر لکھا کہ مسلمان ایسے ہی قانون بنائے پھرتا ہے، اگر وہ مسلمان جو ہیں اپنے بچوں، اپنے ادارے کے لوگوں کے دلوں میں یہ چیز ڈال دے جو ان کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے نا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ موجود نہ ہو، اور جرم کے لیے ایسی جگہ چاہیے جہاں کو اسے دیکھ نہ رہا ہو۔ تو کوئی جگہ ایسی ہے نہیں۔ اس نے کہا تھا کہ مسلمان ادھر ادھر ویسے تھک رہا ہے، اس نے واضح لکھا، کاش یہی والا عقیدہ بچوں کے دل میں ڈال دیتا تو بچے جرم ہی نہ کرتے۔ تو ہم لوگ ابھی کیا کرتے ہیں؟ دروازہ بند کرو جی، فلاں جو عورت آئی تھی اس کا ایسا 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 ایسا، ایسا کہتے ہیں نا۔ اور ہر ایک، ہم تو اپنے استاد کو نہیں بخش رہے ہوتے، آواز کو نہیں بخش رہے ہوتے ہیں، ہم مکھی ہیں اس ٹائم بنے ہوئے ہیں۔ کسی کے عیب نظر آتے ہیں، خوبیاں ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتی۔ اور مکھی کیا ہوتی ہے؟ سارے پھول ہوں تو وہ گندے والے پھول کے اوپر جا کے بیٹھ جاتی ہے، ایسا ہی کرتی ہے۔ تو ہم مکھی نہیں ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ تو ہماری حرکات بھی ایسی ہونی چاہیے جو بڑھیا لوگوں کی ہیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا بیت المقدس، بیت اللہ تعمیر کرنے کا، تو ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں 127 آیت کے اندر کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، وہ جو بنا رہے تھے تو وہ دعائیں کر رہے تھے۔ ایک تو قبول کر لے، دیکھو ان میں عاجزی کی انتہا، اتنا نیک کام کرے پھر بھی ڈر ہے، اور ہم کچھ نہ کر کے پھر بھی کہتے ہیں جنتوں کے مستحق ہم ہیں۔ یہ ذرا مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اگر 200 روپیہ اگر دے دیں اللہ کی توفیق سے تو پھر ساری دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ پکا دے دیں، مدارس کے اندر کہتے ہیں اس کے اوپر لکھ دو تاکہ پتہ چلے ہم نے دیا ہوا۔ تو پتہ نہیں اللہ قبول بھی کرتا ہے نہیں، اس میں ریاکاری آ جائے تو پھر تو وہ شرک اصغر بن جاتا ہے۔ بہرحال ان بڑی ہستیوں نے کہا کہ اللہ اس سے قبول کر لے، اور دعا مانگی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، علم کے لیے جو ہمیں مناسک حج بھی سکھائے، اور ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، وہ آیت آپ نے پڑھی تھی نا، میں ساری پڑھوں گی تو پھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ اب اس میں آیا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم، جیسے کہ ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجے، کیوں؟ تاکہ وہ تمہارے سامنے اللہ کی یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے۔ محبوب قرآن پڑھے، جن پر قرآن کریم نازل ہوا وہ پڑھیں قرآن، تو صحابہ کرام کے کانوں پہ بھی ناز نہیں آتا؟ ہم کیسے لکی لوگ تھے۔ ایک یہاں سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کریم سیکھنا سکھانا یہ بڑی شانوں والی بات، اور ہم جو قرآن کریم پڑھا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اسی کو زیرو سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ حالانکہ محبوب کا فرمان ہے کہ تم ایسے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اچھا، محبوب کا فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہیں پاک کرتے ہیں۔ اب کپڑا بھی پاک کرنا ہو تو جب تک نچوڑ کے اگلا گند نہیں نکال دیتے وہ پاک تو وہ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، جاری پانی کا حکم تھوڑا اور ہے۔ تو یہ محبوب کی دیکھیں، یہ والی چیز ہمیں تاریخ کے آئینے میں دیکھیں واقعی نظر آتی ہے۔ وہ لوگ جو کفر اور شرک میں مبتلا تھے، اتنے بڑے وہ جرائم پیشہ لوگ، اور اتنے چینج ہو جانا، دنیا کے امام بن جانا، یہ سارا کریڈٹ اللہ کے فضل سے جاتے ہیں رسول اللہ کی ذاتی اقدس کو۔ یہاں پہ وہی تو سند مل رہی ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں سکھاتا ہے کتاب۔ اب کتاب قرآن کریم سکھانے کے لیے اس کی وضاحت بھی چاہیے ہوتی ہے، اور وضاحت ہمیں رسول اللہ سے ملتی ہے۔ جیسے حکم ہے نماز پڑھو، کیسے پڑھو، کس طرح پڑھو، وضو کیسے کرنا ہے، سارا طریقہ ٹھیک ہے، وضو کے فرائض قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، لیکن پہلے کیا بعد میں سارا ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے۔ اور حج کرنے کے سارا طریقہ کیا قرآن کریم کے اندر ہے؟ نہیں۔ اگر ایک ایک طریقہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا جاتا، دیکھیں اتنی بڑی یہ دحیم کتاب ہوتی کہ نسلیں لگی رہتی تب بھی جا کے ایک قرآن کریم ختم نہ ہوتا۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ امپورٹنٹ چیزیں لکھتی اور وضاحت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان طریقے سے بتا دی۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ احادیث طیبہ کے بغیر قرآن کریم سمجھنا بہت مشکل ہے۔ والحکمہ، اور حکمت، یہ کل میں اس کو بتا چکی ہوں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، وہ معلم تھے، اور اس کے بارے میں کل آپ کو بتا چکی ہوں۔ پھر آتے فَاذْكُرُونِی، سو تم مجھے یاد کرو۔ پھر کیا ہوگا مولا کریمہ بتایا، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج ابھی ہم سارے کس کو یاد کریں؟ اللہ ہی کو نا۔
اللہ کا کلام پڑھے. حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے، تو اس گروپ کی، اس لوگوں کے اندر سکون آتا ہے اور فرشتے طواف کرتے ہیں. یہ حدیث طیبہ میں نے کتنی دفعہ سنائی ہے، آپ خود جا کے پڑھ لیجیے. تو اتنی شان ہے، آپ بڑے لکی لوگ ہیں، اور اس سے بڑھ کے کوئی اعزاز ہے؟ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. ایک کوئی عزت افزائی اس سے بڑھ کے ہے؟ مزہ آتا ہے. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، مجھے یاد کیے کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. جنہوں نے اللہ کو یاد کیا دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، ان مردان خدا کی قبروں کو آپ جا کے دیکھیں. ابھی ہم لوگوں کے دماغ خراب کیے جا رہے ہیں، ہم اصلیت کو نہیں پہچانتے. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے پہلے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ قبرستان میں نہ جاؤ، اور آج میں خود حکم دیتا ہوں جاؤ. کیوں؟ تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے. میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں، جب میں جاتی ہوں، جن کو اصالے ثواب کی ضرورت ہوتی ہے، قبرستان کے سائڈوں پہ گزرتے ہوئے یا اندر جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں وہ قبریں جو دن بدن خراب ہو رہی ہیں. اصالے ثواب کی ضرورت تو ان کو ہے، لیکن کوئی نہیں کر رہا ہوتا. لیکن آپ دیکھیں، یہ جو بڑے بڑے دربار ہوتے ہیں، جو صحیح العقیدہ بڑے بڑے ولی اس دنیا سے گئے ہیں، جنہوں نے رب سے لگائی تھی، اللہ اپنے وعدے کا سچ ہے. وہاں جو صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. جو غلط کر رہے ہیں وہ تعلیم کی کمی کے سبب کر رہے ہیں. بہرحال وہاں خود بخود پڑھ کے قرآن کریم لوگ وہاں نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. حضرت امام شافی، حضرت امام ابو حنیفہ کے قبر کے پاس جا کے دعا کرتے ہیں، مولا اس بندے کے صدقے میرا فلاں فلاں کام کر دے. جو قرآن و حدیث جانتے تھے، یہ ان کے طریقے بھی رہے ہیں. تو وہ جگہیں آپ کو بتائیں گے، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رب سے لگایا تھا. آج ان کی قبریں بھی آباد ہیں، تم تو زندہ بھی آباد نہیں ہو. تم ختم کروانا ہو 100 بندے کی منتیں کرنی پڑتی ہیں. جن کو پڑھایا ہوتا ہے وہ بھی مرضی سے آتے ہیں. اور یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کو یاد کیا تھا. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم. اگر آپ بھی چاہتے ہو تو آپ اپنے اللہ کے ساتھ پکا اور سچا جو رشتہ ہوتا ہے وہ مضبوط ہے. جو ہے اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، تبھی آپ سارے کام چھوڑ کے زوم جوائن کیا ہوا ہے، تبھی سارے کام چھوڑ کے آپ لوگ واٹس ایپ پہ سنتے ہو، یوٹیوب پہ مجھے سن رہے ہوتے ہو. محبت ہے، سو تھوڑا پالش کی ضرورت ہے نا. تو ہم ہیں نا لکی، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور اللہ ہمیں آسمان پہ، اللہ جہاں ہے، کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے. تو ہمارا ذکر بھی ہو رہا ہے کن کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے. اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. فرشتوں میں کرو گے، میرے منہ سے یہ چیز نکل کے، یعنی اگر آپ لوگوں میں کرو گے تو اللہ فرشتوں میں کرے گا، جو بہترین مخلوق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی سن لیتے ہیں. حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جیسے مجھ سے گمان رکھتا ہے، ویسے ہی میں اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں. اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے، میں بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں. اگر مجمع عام میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہو، میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں. اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو، میں ایک قدم اس کے قریب ہوتا ہوں. اگر میرا بندہ چل کر میری طرف آئے، میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. وہ حوالہ بخاری بھی ہے اور مسلم شریف بھی. اب قدم کتنا بڑا ہوگا؟ 6 دنوں میں تو زمین و آسمان کون کہہ کے بنا دی. قدم جب رسول اللہ کو آسمان پہ معراج پہ بلایا گیا، محبوب فرماتے وہ براق کا اتنا لمبا قدم تھا کہ جہاں تک نظریں جاتی. تو آپ اللہ کی طرف جا کے دیکھو تو صحیح. وشکری لی، میرا شکر ادا کرو. اب اللہ نے آپ کو لا الہ پڑھنے والا بنایا، شکر کرو. رسول اللہ کو امتی بنایا، شکر کرو. کھانے، نعمتیں، ہر چیز جو اللہ نے دی، یہ جو ماں باپ کی نعمت دی، جو بچوں کی نعمت دی، یہ بڑی میٹھی میٹھی سی نعمتیں ہیں. ان کی قدر کرنی چاہیے. اور پھر پچھلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ. مشکلات تو آتی رہتی ہیں، لیکن صبر اور صلاح کو آپ نے ہاتھ سے چانے نہیں دینا. یہ نہیں کہ آج بہت مصیبت آئی ہے تو ہمیں نماز بھول گئی ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا کیونکہ کون سی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ غیر مناسب طریقہ ہے. دیکھو جو صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑتے. ان اللہ مع الصابرین. یہ کم احساس ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں صابرین کے ساتھ ہوں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اور جو اللہ کے لیے زندہ تو کجا مر جاتے ہیں، اللہ کہتے انہیں مردہ نہ کہو. اچھا اللہ جی کیسے نہ کہیں؟ حالانکہ منو مٹی کے نیچے ہم خود، جن کے جسم کے اندر سے کہیں ان کے خون بہ رہا ہوتا ہے، اعضاء کٹ چکے ہوتے ہیں، جو قتل ہو جاتے ہیں، جو شہید ہو جاتے ہیں، منو مٹی کے نیچے ہم لوگ ڈال کے آ چکے ہیں، جنازہ پڑھ کے آ چکے ہیں، کندھوں پہ اٹھا کے ہم لوگ ادھر ڈال کے آ چکے ہیں. تو کہتے ہیں مردہ نہ کہو. اللہ نے کہا بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ زندہ ہے، تم نہیں سمجھ سکتے.
یہ ہماری سمجھ سے سب بالا ہے. انسان کی پیدائش ہی سب سے آپ دیکھیں تو ہماری سمجھ سے بالا ہے. کیا کوئی آپ کو بتاتی ہے کہ کیسے کیسے؟ خالی یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں کا اتنے ہوتے ہیں، باپ کے اتنے ہوتے ہیں، یہ پانی ہوتا ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو ہے انڈا ہے وہ پھوٹتا ہے اس کے اندر سے، وہ جو زردی ہم لوگ مرغیوں کے دیکھتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے نا. پھر وہ ڈاٹ بنتے ہیں، 3 ڈاٹ، دل، دماغ، گردہ، پھر اس کو جوڑا جاتا ہے، پھر اس کو گردن شردن ساری بچے کی الگ کی جاتی ہے. اور پھر پورے اعضاء اتنے اندھیروں کے اندر، جہاں بال، جہاں آنکھیں، جہاں ہاتھ، جہاں پاؤں، وہ ساری کچھ ایسا ہی ہے نا. یہ کون بناتے؟ اللہ کے ساتھ. اب خالی کہیں کہ شادی سے بچے ہوتے ہیں تو کوئی بھی بندہ ایسا نہ ہوتا جس کی گود خالی ہوتی، ہر ایک بچوں والا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ سارے اللہ کے اذن سے. ہم تو پیدائش نہیں سمجھ سکے تو موت کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو بہرحال میں آپ کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں جنگ احد کے 46 سال بعد، 46 ایئر کے بعد، حضرت عمر بن جموع اور حضرت عبداللہ بن جبیر کی دونوں کی قبریں، کیونکہ ایک ہی قبر میں وہ مدفون تھے نا، سیلاب کی وجہ سے کھل گئیں. اب کیوں کھلی؟ اللہ دکھانا چاہتا تھا نا اپنے بندوں کو. اب ان کے اجساد اسی طرح تر و تازہ اور شگفتہ پائے گئے جیسے کل ہی ان کو دفن کیے گئے. یہ موتا کے اندر آج بھی لکھا ہوا، امام مالک نے لکھا. پھر جب دریائے دجلہ کی باری آتی ہے، حضرت عبداللہ بن جابر اور دیگر شہداء ان کی قبروں کے نزدیک دریائے دجلہ، وہ ادھر ہی تھا نا، آپ جانتے ہیں. یہ پوری ویڈیو بھی شاید آپ کو مل جائے گی. تو حکومت عراق کو مفتیان کرام، یہ میں آپ کو پچھلی دفعہ بتا چکی ہوں، شارٹ بتاتی ہوں ٹائم کی قلت کے سبب، انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح بار بار خواب میں دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح پانی آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے. پہلے تو اگنور کیا گیا، بعد میں جب کھولا گیا تو دیکھا واقعی پانی آ رہا تھا. اور پھر جب ان کو چینج کیا گیا، حضرت سلمان فارسی کی مزار پرانوار کے قریب منتقل کیا گیا، جیسے ہی قبر کھلی اور ساری دنیا نے دیکھا تھا کہ ان کے اجساد پہ ذرا فرق نہیں آیا تھا، گویا کہ آج ہی دفن کی ہوں. یہ اللہ کے سارے باتیں سچے. آپ یہ بھی جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں روح پرواز کی تھی وہیں پہ آپ کی قبر انور ہے، اور پڑوس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں اور حضرت عمر فاروق بھی ہیں. اور کچھ سبب یہ دیکھیں، ویسے نہیں، اللہ دکھانا چاہتا تھا. کچھ ٹائم کے بعد حضرت عمر کی قبر بھی کھل گئی تھی. آپ ساری تاریخ کی کتابوں میں اتھینٹک حوالے آپ پڑھیں، میں نے کل پڑھے، میرا رونگٹے کھڑے ہو گئے. کیوں کھلی؟ آنکھیں کھولنے کے لیے کہ میری باتیں سچی ہیں لوگوں. حضرت عمر کو لوگوں نے کچھ کہنا تھا تو حضرت عمر کی ہی اب کون سی جگہ پائے مبارک، اس جگہ سے قبر کھل گئی اور لوگوں نے خود دیکھا، اور ایسے تھے جیسے آج ہی ان کو دفنایا گیا ہو. تو اب شہید کی یہ شان ہے. حدیث طیبہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو اب قرآن کریم کے اندر بھی، میں یہ تفسیر کے اندر سورہ قلم کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جو فتویٰ لکھتے ہیں ان کی سیاہی کی ویلیو شہید کے خون سے زیادہ ہے. اب شہید کے اتنا مقام ہے. اور جب حضرت خالد بن ولید واپس آئے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ کہ یہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ لمحہ لمحہ شیطان ورغلا رہا ہوتا ہے. یہ رسم و رواج، یہ غلط چیزیں، ان سے بچنا، یہ غلط کاموں سے بچنا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ نفس ہر ٹائم آپ کو کہتے ہیں سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، لیکن کیا اللہ کا خوف ہوتا ہے؟ اٹھو اٹھو نماز پڑھو، اور بھی بہت ساری چیزیں. تو علماء کی شان ان شہداء سے زیادہ ہے. اپنے مقام کو پہچانیے، آپ امت وسطہ ہو. اور شہید ہونا، شہادت کی دعا مانگنا، یہ بھی نصیبوں والے لوگ کرتے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ ہم آزمائیں گے تمہیں خوف، بھوک اور مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے. یہ آیت 156 اور 155 کے اندر آتا ہے. آزمائیں گے. اب کسی کے اوپر آزمائش آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نیتن خرابی ہے. یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے. کسی بھی طریقے سے اللہ آزما سکتے ہیں، اور آزمائش میں جو پوری اوپر اترتے ہیں، تو ہم پیچھے آیت پڑھ چکے ان اللہ مع الصابرین. پھر 157 کے اندر آتے ہیں، وہ لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور یہی وہ خوش نصیب ہیں جو مصائب اور پریشانیوں میں صبر بھی کرتے ہیں. اور کچھ چیز چلی جائے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو وہ بھی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ، انا نہیں کہتے، تو یہ بھی غلط ہوتا ہے. اور جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیں، جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو جو چیز جاتی ہے اس سے بہتر چیز آپ کو اللہ دے دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ خوش نصیب ہیں جن پر ان کی رب کی طرف سے صلوات ہیں، نوازشیں و رحمہ اور رحمت ہے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ سیدھے راستے پہ. اور آخری آیت ہم پڑھتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا ہے کہ مالک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے زیادہ تر آیات
وہ یہی ہے، ریپیٹیشن ہے، تو شروع میں تھوڑی وضاحت ہوگی اور پھر انشاءاللہ ہمارا پورا قرآن کریم ہم مکمل کریں گے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اب اور بھی پہاڑیاں ہیں قرآن میں، یہ شان یہ عزت صفا مروہ کو کیوں ملی؟ حضرت اما ہاجرہ کو حضرت اسماعیل کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کے آئے تھے۔ اب اما ہاجرہ چونکہ وہاں ٹھہری اللہ کے حکم سے، دین کے لیے انہوں نے قربانی دی، وہاں ویرانہ تھا، کچھ نہیں تھا، اب پانی اپنے بچے کے لیے اور ڈھونڈنے کے لیے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، وہ دوڑ رہی تھی۔ اب وہ دوڑنا اور ان صفا اور مروہ کو اللہ نے کہا شعائر اللہ، ان پہ ابھی وہ موجود ہے؟ نہیں۔ کب دوڑی؟ کل، آج نہیں، اس ٹائم دوڑی تھی۔ قیامت تک عورتیں نہیں، مرد دوڑتے رہیں گے۔ یہاں عورتوں کے لیے اعزاز ہے، یہ نہ کہو کہ خالی انبیاء مرد ہی آئے تھے تو ہماری کوئی ویلیو کوئی نہیں ہے، ان کی مائیں بھی تھی۔ اور پھر یہ نہ کہو کہ مردوں کی ویلیو، اور اللہ کو ہمارے سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اللہ کو ہم بھی اتنی پیاری ہیں، جن کو ہوتا ہے نا ذہن میں کہ ہمارے کیا مقام ہے، کیا ویلیو۔ مجھے آتے ہیں میں سے باجی ساری زندگی دکے مقصد یہ دیکھو، خالی اللہ کی رضا کے لیے وہاں ٹھہرے، بچے کے لیے پانی تلاش کیا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے والا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے مردوں کو قیامت تک دوڑایا ہے۔ تو میں جب بھی جاتی ہوں تو مجھے اما ہاجرہ بڑی یاد آتی ہے کہ یہاں اس ٹائم دوڑنا آسان نہیں تھا، آج بھی صحیح کرنا آسان نہیں ہے، وہاں اتنے چکر، اتنا لمبا دورہ وہ ہے، لیکن اس وقت تو یہ بھی نہیں تھا، اس وقت تو کنکر تھے، پتھر تھے، اور وہ دوڑ رہی تھی اپنے بچے کے لیے۔ تو اس کو اتنی اللہ نے صفا اور مروہ کو یہ عزت دے دی، خالی اما ہاجرہ کے پیر لگے تھے۔ اور جہاں پہ اجساد ہوتے ہیں نیک لوگوں کی، کیا ان کی ویلیو نہیں ہے؟ یہ چیز ہمارے اندر موٹیویشن ہے کہ تم بھی اللہ کے ساتھ، اے اللہ کی بندیوں، لگ کے دیکھو تو صحیح، تمہارے نام بھی زندہ رہیں گے، تمہارے اعمال بھی اللہ کے نزدیک بڑے معتبر ہیں۔ ہم نے اپنی اہمیت کو بھلا دیا، آج واقعی عورت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب تو عورت نے انتہا کر دی، جب میری جسم میری مرضی کر کے باہر آ گئے تو تیرا جسم تیری مرضی، واقعی تیری مرضی، چاہے تو آگ کا ایندھن بنا لے تو چاہے تو دوزخ کا ایندھن بنا، تو چاہے تو بچا، تیری مرضی۔ ہاں اگر تو نے خود اپنا جسم بنایا ہے تو احکام بھی اپنے لے آ، تجھے تیرے رب نے بنایا ہے تو اللہ کے احکام مانیں گی تو جنت تب ملے گی۔ تو ہم نے جب اپنی ویلیو کو چھوڑ دیا تو ہمارے تو گھروں میں بھی عزت نہیں رہی، نہیں نا؟ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اہمیت کو جانیں۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ، ہم نے جو پڑھا پڑھایا سنا سنایا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کر دے، اور مالک ہمیں اپنے دین سے جوڑے رکھ۔ میری رابعہ بچی آپ کے سامنے ہیں، انشاءاللہ وہ دعا کرتی ہیں۔ میری رابعہ اللہ تو اجر دے، آپ دعا کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ مجھے اور سب کو دعا میں یاد رکھیں، یہ آپ ہی کی ڈیوٹی ہے میرے بچوں، آپ ہی نے اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ نوال ہے، رابعہ ہیں، بہت ساری بچی ہیں۔ ایک بچی کو میں نے کہا تھا کہ وہ بھی آئے اور تلاوت وغیرہ بھی کیا کریں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کچھ کرنے والے لوگ۔ دیکھو میں اگر کرتی ہوں یا آپ کچھ کرتے ہو تو احسان کوئی نہیں کرتے، اللہ اگر چاہے تو۔ جیسے ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ جب محبوب کے ٹائم آیا تو بتوں نے خود کہا تھا ہمارے آگے کیوں لیٹے ہو، جو رسول اللہ کے پاس، اور پھر بھیڑیوں نے کہا تھا کہ ہم تمہاری بکریوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو رسول۔ یہ آپ احادیث سیاست کی بکس پڑھ کے دیکھ لیں، اگر ٹائم ہوتا، ٹائم کی شارٹیج نہ ہوتی، مجھے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ لمبی ہو جائے تو آپ پریشان ہو جائیں، یہ تو ایک ایک حوالے کے ساتھ آپ کو بتاتی، ساری بکس الحمدللہ میرے پاس موجود ہے۔ تو اگر ہم سے اللہ کام لیتے ہے، کوئی زوم والا ہے، کوئی لکھنے والا ہے، کوئی دعا کرنے والا ہے، کوئی فارورڈ کرنے والا ہے، یہ اللہ نے ہماری ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اللہ لے رہا ہے ہم سے، یہ اس کا احسان ہے۔ یہ غزالہ اتنی قابل ہے جو آگے نہیں آ رہی، مجھے بڑا دکھ ہے۔ نورین اتنی قابل بچی، یہ آگے نہیں آ رہی ہے۔ یہ سعدیہ بہت قابل ہے ماشاءاللہ سے، اور باجی مسرت ہے ماشاءاللہ، اللہ سب کو بہت ساری کامیابیاں اس دے۔ اب ایمان ہے وہ میرے خیال میں آج آئی بھی نہیں، وہ اتنی قابل بچی ہے لیکن وہ کچھ ایسا نہیں کری جتنا مجھے اس پہ توقع تھی۔ چل میری رابی تو دعا ماں، میری کلاس کا ٹائم ہو گیا، حالانکہ دعا مغز ہوتی ہے، میں ساتھ ساتھ کلاس لوں گی اور ساتھ ساتھ میرے بچوں، وہ بھی قرآن والی بات ہے، اور آپ کی دعا بھی سنتی ہوں۔ چل میری رب، میری آواز سن رہی ہوں؟ جی جی بھائی، جی بھائی جی، میں دعا کراتی ہوں۔
ہاں، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے رہے، اور آپ بچیوں کا بھی بہت شکریہ جن کو اللہ نے توفیق دی زوم جوائن کیے۔ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں انوالو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی ہماری آج کی محنت کل کام آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ ورضاء نفسہ، اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے الہ العالمین، اے رحمان، اے رحیم، اے کریم، اے غفار، اے ستار، اے 70 ماؤں سے زیادہ پیار اور محبت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھنے والے پیارے رب عز و جل، تیرے فضل اور کرم سے تو نے اپنی خاص توفیق سے ہمیں اپنے حضور میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، ہم نے قرآن مجید کو سیکھا، سمجھنے کی کوشش کی، ہمیں ہماری اس کوشش کو اپنی راہ میں قبول و منظور فرما لے، الہ العالمین۔ ان تمام محفل کا ثواب ہدیتاً تحفتاً نذراتاً نذرانتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے، ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے جتنے بھی مؤمنین و مومنات، مسلمین و مسلمات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے، یا الہ العالمین۔ تمام خصوصاً بخصوص تمام حاضرین محفل اور کل امت مسلمہ جن کے والدین، جن کے عزیز و اقارب، بڑے چھوٹے، اپنے پرائے رہی رشتہ دار، قریبی دور کے، ننھالی ددھالی میں کے والے سسرالی رشتہ دار، بڑے چھوٹے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تمام مسلمانوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما، تمام کے تمام مسلمانوں کی قبروں کو تحت نظر وسعت دے، جنت کے باغوں سے پاک بنا دینا، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اپنے نور سے نور اللہ نور کر دینا ان کی قبروں کو، الہی ہم سب کو کل امت مسلمہ کو بخش دے، کل امت مسلمہ پر رحم فرما، کل امت مسلمہ سے درگزر فرما، کل امت مسلمہ کے حال کی اصلاح فرما، کل امت مسلمہ پر نگاہ کرم فرما، یا الہ العالمین۔ کل امت مسلمہ جو کوئی پریشان حال ہے، سب کی پریشانیاں تو دور فرما دے، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما دے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما دے، بے روزگاروں کو رزق حلال طیب اور وافر عطا فرما دے، ہمارے رزقوں میں برکت عطا فرما دے، تھوڑے کو بھی بہت کر دے تو اپنے فضل اور کرم سے، الہی بے اولادوں کو نیک صالح صحت مند اولاد نرینہ اور خوبصورت اور خوبصیرت عطا فرما دے، جو بچوں کے طلبگار ہیں ان کو بچوں کی نعمت سے مالا مال فرما، جو بچیوں کے لیے طلبگار ہیں ان کو بچیوں کی نعمت عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کو اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے سہارے عطا فرما، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون عطا فرما، اولاد کو اعلیٰ تعلیم، والدین کو اپنے اولادوں کی اعلیٰ تعلیم تربیت اور پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اولاد کو اپنے والدین کا تابع فرما بنا، الہی ہمارے زبانوں کو اپنے ذکر سے پر نور اور منور کر دے اور روشن کر دے اور تر کر دے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے روشن کر دے اور زندہ رکھ دے، الہ العالمین ہمیں بہترین اور اعلیٰ ترین توشہ آخرت تیار کرنے کی توفیق دے دے، الہی جو گھروں میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں ان کو دور فرما دے، گھروں میں برکتیں عطا فرما دے، پیار و محبت عطا فرما دے، خاوند بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، والدین کے درمیان، بڑے چھوٹوں کے درمیان، آج کل جو گھر کے ماحول خراب ہوتے جا رہے ہیں ان کو بہتر اور اچھا اور آسودہ بنا دے، اپنے فضل اور کرم سے نواز دے، الہی ہمیں بہترین اور اعلیٰ ترین توشہ آخرت تیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے،
تیرا کروڑا شکر ادا کرتے ہیں الہی تو نے ہمیں رمضان المبارک جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا، تو ہمیں اس رمضان المبارک میں صحیح معنوں میں اپنی آنکھوں کا، زبان کا، دل کا، ظاہر و باطن کا روزہ رکھنے کی توفیق دے دے، جیسا تیرا الہی تو چاہتا ہے ہمیں ایسا بنا دے، تو جیسے ہمیں چاہتا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہمیں ویسا بننے کی توفیق دے دے، ہم اس طرح گناہوں سے بچ جائیں، گناہوں سے نفرت دلا دے، نیکیاں کرنا آسان بنا دے، نیکیاں کی طرف رغبت بڑھا دے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے والے اور سیکھ کے سمجھ کر عمل کرنے والے بنا دے، الہی ہمارے مردوں کو ان مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، ہماری خواتین کو گھروں میں پابردہ شرم و حیا کا پیکر بنا دے، قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے بچے کو شرم و حیا کی چادریں عطا فرما دے، الہی تو ہی اپنے فضل اور کرم سے نواز دے، تجھ کو تیرے حضور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اس ماہ مبارک کا، قرآن پاک کا، تیرے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جا الہی، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ پاک، ہم سے راضی ہو جا، ہم پر اپنا خصوصی لطف و کرم فرما دے، ہمیں تو مانگنے کا طریقہ ڈھنگ سے لکھا نہیں آتا الہی، تو جانتا ہے دلوں کے حالات، جس کی جو دعائیں ہیں، تمنائیں ہیں، تو اپنے رحم اور اپنے کرم اور اپنے فضل تمام جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے یا اللہ۔ جب ہمیں آخر منہ میں کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہی خصوصاً بالخصوص یمن کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، سیریا کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان جو اپنی آزادی کے لیے جنگ کر رہے ہیں، الہی ان کی مدد فرما، غائب سے مدد فرما، تمام مسلمانوں کو ان کے لیے ایک اور نیک کر دے، تمام مسلمانوں کو متحد کر دے الہی، مسلمانوں کو خویا وقار دے دے، مسلمانوں کو دوبارہ سے متحد کر دے، پہلے جیسی شان عطا فرما دے اللہ العالمین، ہمیں شریعت مسلمان، شریعت محمدیہ پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں ہم بشر لباء الحمد کے جھنڈے تلے جمع فرمانا، ہمیں ان کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہونے والا بنانا الہی، ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت الفردوس میں قدمین شریفین میں جگہ عنایت فرما دینا، یہاں پر تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کرتے ہیں روزے محشر، اور وہاں جنتوں میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیری خاص محافل ہوں گی تو ان میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما دینا، اس میں بھی ہمیں شرکت کرنے کی توفیق دے دینا، تو اپنے پیاروں کا ساتھ ہمیں عطا فرما دے، ہمیں پیاروں کا ساتھ عطا فرما دے الہی، ہم پر، ہمارے والدین پر، ہمارے اساتذہ کرام پر، ہمارے مدارس پر، ہمارے مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں پر، بچے بچیوں پر، سب پر اپنا خصوصی لطف و کرم فرما دے، برکت نازل فرما دے، رحم فرما دے، راہ مستقیم پر استقامت عطا فرما دے، ان کی جو جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دور فرما دے، فائنینشلی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ العالمین، غائب سے مدد فرما دے یا پاک پروردگار، غائب سے مدد فرما، اپنے فضل اور اپنے کرم اور اپنے رحم سے نواز الہی، ہمارے بچے بچیوں کو کامیابیاں عطا فرما، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما رہے، ہمارے اساتذہ کرام پر، ہماری میڈم جی پر، ہمارے باجی پر، ان کے گھر والوں سب پر اپنا خصوصی لطف و کرم فرما دے، سب کی جائز تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرما دے، حاضرین محفل کی جائز تمناؤں مرادوں کو پورا فرما، اور ہمیں بہترین مسلمانوں، بہترین انسان فرما الہی، ہمیں ایمان والی زندگی، کلمہ ایمان والی موت عطا فرمانا، اپنے فضل اور کرم سے نواز دینا، قبر کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے الہی، جب دب آخر منہ میں کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین، بہت بہت شکریہ بہت